السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 8 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، مت پھیر دے تو ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا، اور عنایت کر ہمارے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمت، انکا، بے شک تو، انت الوہاب، تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ معزز لسنرز، سب سے پہلے ہم ضیغ کا لفظی مطلب پڑھ لیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ضیغ کا لفظی مطلب جو قرآن پاک میں اللہ نے بتایا، وہ بتایا ہے زاغ یزیغ زیغن، ایک طرف کو جھک جانا، زاغت الشمس، سورج مائل بزوال ہوا، یعنی ایک طرف ہٹ جانے کے مفہوم کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور مفہوم ہے جو حق سے ہٹ کر باطل کی طرف جھکاؤ کر لے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی زیغ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی جھکنے کے ہیں، ایک طرف جھک جانا، مطلب آپ سمجھ لیں کہ چیز ایک طرف کو جھک گئی، جس کو آپ یہ آیت قرآنی تعلیم کی ایک عظیم بات ہمیں بتاتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور قرآن پاک کی بہت سی آیات میں بھی اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے جسے گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب قرآن پاک کی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ یہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور جن کو اللہ نے گمراہ کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک کو جب آپ مکمل طور پر تصریحاً پڑھتے ہیں اور صحیح طور پر سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار اور ارادے کے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے گا کہ اسے کس راستے پر چلنا ہے۔ اس قسم کا فیصلہ، جس قسم کا فیصلہ وہ کرتا ہے، اسی قسم کا قانون خداوندی اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ضعیف کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس ضعیف پر، یعنی غلط طریقے اور راستے پر، اس راستے کے ٹیڑھے پن پر، آپ اس کو اس سے ویژول امیجری کریں نا، کہ جب آپ ایک صراط مستقیم سے راستہ ضعیف ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، ایک طرف جھک گیا، مائل ہو گیا، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو جو صراط مستقیم ہے وہ دراصل ہماری سوچوں سے شروع ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوچوں میں غلط ہوں گے تو ہماری تمام صلاحیتیں غلط راستے پر ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انیشیٹو انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک شخص حق پر قائم رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ ایک شخص حق سے پھرنا چاہتا ہے تو اللہ زبردستی اسے حق پر قائم کرے، یا ایک شخص حق پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حق سے پھرا دیتا۔ حق سے اسی کو پھرایا جاتا ہے جو خود اس سے پھرنا چاہتا ہے۔ نولیہ ما تولا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی روش کے ہٹ اس کے خلاف روش اپنی طرز حیات بناتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ تعالیٰ جہاں پر وہ پھرنا چاہتا ہے اللہ اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو انیشیٹو انسان کا اپنا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں خاک شو نظر ہوا سازد ترا، سنگ شو برشیشہ انداز تیرا، کہ جیسا انسان خود ویسا اللہ کا قانون۔ آنکھیں بند کر لو اندھیرا ہو جائے گا، کھول لو نظر آنے لگے گا۔
پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت الفاظ میں ہمیں سمجھایا فلما ازاغوا زاغ اللہ قلوبہم. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے صحیح روش سے انکار کیا، ایک راستے سے ہٹ گئے، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی اس کو اگر آپ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیغ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف اپنی ایسی اوپینین فارم کر لیں جو کہ فالس ہوڈ پر مبنی ہو، ایک ایسی چلاکی والی رجحانات اور ایک ایسے طریقہ کار سے ہم چیزوں کو لے کر چلیں کہ وہ ہمیں فالس ہوڈ کی طرف لیڈ کرے. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ زیغ از ونز اوپینین ٹوورڈ سم تھنگ، اٹس میننگ از given as being crooked مطلب عیار، چلاک، مکار، and lean towards falsehood. That is, instead of concentrating and be stolid on one point described by the Wahy Ilahi, the Holy Quran, the person moves away hither or thither. یہاں اور وہاں وہ موو کرتا ہے to turn somewhere else. اور پھر کیوں وہ کرتا ہے؟ Because he wants to follow his wishes, desires and aspirations. یہ ایک بہت رسکی ایٹیٹیوڈ ہے. رائٹ پاتھ وہ ہے جو کہ قرآن پاک نے ڈیفائن کر دیا irrespective of what your hearts and minds wish. تو جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، not what our leanings are. ہم جس طرف جھکاؤ یا میلانات رکھتے ہیں وہ درست نہیں ہے. تو جو کچھ بھی وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو آپ اپنے پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ، انٹینشنز کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم ان آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھیں، وہ کبھی بھی رائٹ گائیڈنس نہیں پا سکتے. تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آپ کے مائنڈ کو ہر قسم کی پری کنسیوڈ نوشنز، پری آکوپیشنز، پریجوڈائزڈ اوپینینز، ان سے اپنے دماغ کو خالی کرنا ہوگا. تو سمجھ رہے ہیں کہ زیغ کتنا جامع لفظ ہے. مطلب آپ اس ایک لفظ کو لے کر اپنی ہر فیلڈ پہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کی زیغ، جو تجارت، آپ دیکھیں کہ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی تجارت میں کس طریقے سے اپنے کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. قرآن پاک نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے یہ کہا کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے. حالانکہ یہ ایک واضح طور پہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو زیغن ہے. اسی طریقے سے جب کفار کو ملتے تھے منافقین تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کو صحیح بات بتائی کرنے کے لیے کہا جاتا تھا دل میں سوچتے تھے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم تو مسلح ہیں. پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، جب انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکنا تھا تو وہ ایک پری کنسیو نوشن لے کر اپنے باپ کے پاس گئے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھیج دیں، لیکن دل میں تو کچھ اور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بات یہاں پہ سمجھائی ہے معزز لسنرز، اس میں ہمیں سوچوں میں اپنی اسٹریٹ فارورڈ آبجیکٹو ہونا سکھایا ہے. جب تک آپ اپنی سوچوں کو درست نہیں کرتے آپ کے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جب آپ اپنے آپ کی کسی غلط بات کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر آپ اس رویے کو، اس ایٹیٹیوڈ کو لے کر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اینڈ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کا وہ سیکنڈ نیچر بنا دیتا ہے. ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اب وہ ایک دن کے ٹیڑھے پن سے ان کے دل ٹیڑھے نہیں ہو گئے، وہ مستقل اس روش پر چلتے رہے. جیسا کہ ایک دن کوئی کھٹی چیز کھانے سے آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا، اب ایک دن کوئی فیٹس یا چکنی چیز کھا لیں یا میٹھا کھا لیں آپ موٹے نہیں ہوتے. بٹ اف اٹ بیکمز یور لائف اسٹائل دین اٹ از پرابلم. تو جو آپ کا لائف اسٹائل بن جائے نا، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہم خود کو تو نہیں بدلیں گے، شریعت کو تبدیل کر دیتے ہیں، تھوڑے سے احکامات کو رکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے آگے ایک سٹیپ جا کر مطلب آپ لوگوں کو پروف کرنے کے لیے چالاکی کے ساتھ دین کا لبادہ اوڑھ کر دین ہی کے احکامات سے ان کو استدلال کریں، انہی کے ماخذ
اور انہی کے منبع کو لے کر ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ تمہارے دین میں ایسا اور ایسا لکھا ہوا ہے، اور یہ ان پرلے درجے کی علمی خیانت ہے، وہ بندہ جانتے بوجھتے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس کے پچھلے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے کچھ وفود آئے، جن میں 60 کے قریب عیسائی تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا 9 ہجری میں، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کی، اور ان کا جو الٹیمیٹ گول تھا، جو پری کنسیوڈ نوشن تھا، جس کو لے کر وہ آئے تھے اور پروف کرنا چاہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور مسلمان غلط ہیں، لہٰذا انہوں نے لاجیکل فیلسیز کی، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے کتاب اللہ سے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ایک سکین کیا کہ دیکھو مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک غلط سوچ کو اپنی لائف میں اس طریقے سے ویئر کر رہے ہیں کہ اب وہ ان کا لائف سٹائل بن چکا ہے، ناؤ دے کین ناٹ تھنک دا ادر وے، ان کی زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو مؤمنین ہیں، جو مخلص اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں، ان کو سمجھائی یہ بات کہ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمارے دلوں میں اس قسم کی اللاجیکل جو ہم اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے غلط دلائل رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ فلسفی کی فیلڈ کی ایک بڑی زبردست ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ کیسے سوچنا کیسے ہے، کیونکہ سوچوں کی اصلاح یہ قرآن پاک کے اس مقام پر ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہاؤ یو ول تھنک دیٹ ول گیٹ یو ٹورڈز دا رائٹ ڈیسٹینیشن۔ if you will think bad, if you are not able to think straight, you cannot get the hidayah, because ہدایت وہ ایک راستے سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، اور اس ایک استعارے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ راہ مستقیم ایک راستہ ہے۔ اس راستے پر جب آپ چلیں گے تو جب آپ ادھر ہوں گے رائٹ سائڈ سے تھوڑا سا اپنا راستہ ٹیڑھا کریں گے، یا لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا راستہ ٹیڑھا کریں گے، سرٹنلی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو ڈیویشن نہیں کرنی۔ اس کے بعد ایک اللہ کا خوبصورت نام یہاں پہ آیا، وہاب۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے اللہ سے دعا کیا مانگی، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً۔ اللہ پاک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی اور کوشش سے اپنے آپ کو درست راستے پر رکھ سکیں، تو یہ تو کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہاں یہ وہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت۔ وہابہ کا لفظی مطلب ہے یہ وہبہ یہبو وہبن، ہبا عطا کرنا، ہدیہ وہ چیز جو نہ کسی چیز کے عوض دیا گیا ہو اور نہ ہی اسے دینے والے کے اپنے غرض وابستہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وہاب، یعنی وہ بلا معاوضہ اور بلا مزدوری ہمیں ہماری مزدوری سے بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں، تو عطا فرما، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ ہر اچھے برے حالات میں، وہ ہر کمزوری کے وقت، وہ ہر پریشانی کے وقت، وہ ہر ڈینجر کے وقت اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا خطرہ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ، ہماری سوچوں کے ساتھ جب ہمیں رونما ہوتا ہوا نظر آیا کہ ہاں ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم خواہش کے پیچھے چلیں اور حق کے راستے کو چھوڑ دیں، اور پھر چالاکی یہ کریں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے یہ پریٹینڈ کریں، یہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم تو بالکل سچے ہیں، صحیح ہیں، اور ہماری انٹینشنز کچھ اور ہم شو کچھ کروائیں، یا ہم اندر باہر سے سیم نہ ہوں، یا پھر ایسا ہے کہ ہم اسی چیز کو بالکل صحیح سمجھ رہے ہوں۔ آپ اس ایک طرز فکر کو لے کر، سوچنے کے اس انداز کو لے کر اپنی دنیا میں یہ ٹاک شوز سن لیجئے، یہ مارننگ شوز سن لیجئے، یہ ٹی وی کے یہ نیوز پیپر کے آپ آرٹیکلز پڑھ لیجئے، آپ آڈیٹوریل پیجز پڑھ لیجئے۔ the people they think in a certain way and then they try to prove it۔ فری انکوائری آف فیکٹس جو ہے یہ ہمارے مذہب نے ہمیں اس چیز کے بارے میں رہنمائی کی ہے، اور اس چیز کو انکریج کیا ہے کہ انصاف سے کام لو، ہر اس شخص کو جو کہ حق رکھتا ہے اس کا حق دو،
اسٹیریو ٹائپ ہو کے نہ سوچو کہ یہ اگر کسی ایک نیشن کے کسی ایک بندے نے تمہارے ساتھ برا کیا تو وہ سب بھی غلط ہیں. زیغ نہیں ہونا چاہیے، ہماری سوچوں کو سیدھا ہونا چاہیے اور سوچوں میں استقامت کی دعا اللہ سے مانگیں. اور اس دل کے مقابلے میں اللہ نے قلب سلیم حضرت ابراہیم کا بتایا، جو کہ ایک سلیم الفطرت انسان تھے، جن کا دل صحیح سلامت تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی بیماری یا ٹیڑھا پن نہیں تھا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور پھر نیکسٹ ٹائم جب اپنی لائف میں آپ بھی ایک ٹیڑھی سوچ لے کر، ٹیڑھی کھیر بن کر دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے لگیں، کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنے رویے کو اور اپنے عقیدے کی یا اپنی عمل کی غلط حرکت کو جسٹیفائی کرنے لگیں، تو اللہ ہمیں اسی وقت سمجھا دے، ہمیں حب عطا اپنے پاس سے عطا کرے، وہ علم، وہ حکمت اور وہ قوت فیصلہ کہ ہم صحیح چیز کو صحیح سمجھیں، صحیح کہیں اور صحیح پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں راسخون فی العلم لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.